پہلے میں آپ لوگوں کو ایک میسیج دکھاتی ہوں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میسیج جو ہے آپ شاید پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اس کو۔ یہ میسیج مجھے انسٹاگرام میں آیا ہے۔ انسٹاگرام میں مجھے میسیج کس نے کیا وہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں، اور کیا میسیج ہے وہ بھی آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گی، کیونکہ لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے آپ کے 2 چینل ہم نے اڑا دیے ہیں، جس طرح سے آپ کے 2 چینل ہم نے غائب کر دیے ہیں صفحہ ہستی سے، یعنی کہ یوٹیوب کے پورے پلیٹ فارم سے آپ کے 2 چینل اڑا دیے، ہم نے غائب کر دیے ہیں، اسی طرح یہ چینل بھی ہم آپ کا غائب کر دیں گے۔ تو میں ان الو کے پٹھوں کو اور ان بیوقوف لوگوں کو ایک انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ آپ صرف کسی کا چینل ہیک کر سکتے ہو، آپ بغیرتیاں کر سکتے ہو، گھٹیا پن دکھا سکتے ہو، اپنی فطرت دکھا سکتے ہو کہ اگر سچائی کوئی بیان کر رہا ہے، آپ کی اصلیت لوگوں کو دکھا رہا ہے، تو آپ اس کا چینل ہیک کروا کے ڈیلیٹ کر سکتے ہو، مگر کسی سچ بولنے والے کا منہ کبھی بند نہیں کر سکتے ہو۔ میں ہمیشہ سچ بولوں گی، اور تم لوگوں کے غلیظ اور گھٹیا قسم کی جو چہرے ہیں، جو تمہارے ناپاک ارادے لوگوں کو میں بتاتی رہوں گی۔ السلام علیکم، کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پھر سے نیا چینل بنا لیا ہے، کیونکہ میں سچ بولنے سے بالکل نہیں ڈرتی ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کو انسٹاگرام کا جو میسیج دکھایا ہے، وہ شاید آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ مجھے ایک بغیرت قسم کے انسان نے میسیج سینڈ کیا ہے۔ وہ بغیرت انسان کون ہے؟ وہی برانڈ، یعنی کہ احمد برانڈ جو ہے، اس گھٹیا انسان نے مجھے میسیج کیا ہے، اور یہ اس نے قبول کر لیا ہے کہ وہ میرے 2 جو چینل جو ہیک ہوئے ہیں، اس گھٹیا بغیرت انسان نے کسی کو پیسے دے کے وہ ہیک کروایا۔ تو برانڈ، تم ایک بات بتاؤ، تمہاری اپنی گھٹیا سوچ جو ہے وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تمہاری جو گھٹیا حرکتیں ہیں وہ بھی مجھے پتہ اچھی طریقے سے۔ تم کتنے چینل میں ہیک کروا لو، یہ بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک بات تم کان کھول کے سن لو ذلیل انسان، کہ اگر تم میرے 100 چینل بھی اگر ہیک کر کے بند کرواؤ گے، تب بھی میں باز نہیں آؤں گی سچائی بولنے سے اور لوگوں کو تمہاری اصلیت دکھانے سے۔ تم جیسے گھٹیا اور ذلیل لوگوں کی باتوں کو ہم کبھی بھی کیئر ہی نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گھٹیا انسان پہ کیوں بات کرتی، یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے یا اس کے بارے میں بتایا جائے، مگر میں ان غریب لوگوں کو، ان لوگوں کو، معصوم لوگ جو اوورسیز میں رہتے ہیں، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کو پیسے بھیجتے ہیں ان بغیرتوں پہ یقین کر کے، اور یہ بغیرت انسان جو ان کے تمام پیسے لے کر شہر میں جا کے اس نے بڑا سا گھر لے لیا، یہ وہ معصوم، یتیم اور بیوہ لوگوں کے پیسے ہیں، ان کی خائن کو لگے گی یہ ڈوب کے مریں گے انشاءاللہ۔ ان بغیرتوں کے چینل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ فیملی چینل کے نام پر بغیرتیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ فیملی چینل میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو بچے سو گئے ہیں، چلیے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ واٹ از دا میننگ آف دس بل شٹ؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں بچے سلانے کے بعد، ہمارا جو پلان تھا، اور ہماری بھئی بیبی آنے والی ہے، ہمارا بیبی آنے والی ہے، ان کے پورے جتنے بھی خاندان کے بغیرت لوگ ہیں، چاہے وہ الطاف بلوچ لے لو، چاہے وہ سلطان لے لو، یا اس کے جتنے بھی بھائی بہن ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کے بلاگنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی جناب اس جو مخلص پاگل کا جو بیٹا ہے، پاگل نمبر 1 جو ہے، اس کے ابھی ہم نے ولاگ دیکھا کہ بھئی اس کی وائف کا آفٹر 1 ایئر ماریا کا جناب فیس ریویل کیا جا رہا ہے۔ وہ بڈھی عورت کا فیس ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، وہ اس چوزے سے تقریباً 10 سال بڑی عورت ہے، وہ لگ رہا تھا کہ کوئی ینگ لڑکی ہے یا نیولی میرڈ کپل ہے۔ وہ تو بیچارہ بھولا بھالا انسان ہے جو اس کا ہسبینڈ بنا کے اس کو بٹھا دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ بیچارہ معصوم کسی قابل نہیں ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی اس ماریا سے شادی کروا دی گئی ہے، وہ جو اس سے تقریباً 10 سال بڑی ہے۔ آپ اس کا چہرہ دیکھیں کسی پکے ہوئے کدو کی طرح، اس کی باتیں سنیں، بلکہ مخلص کی جو وائف ہے سمینہ جو ہے، بلکہ وہ زیادہ معصوم لگ رہی تھی، اپنی بہو سے زیادہ ینگ اور معصوم لگ رہی تھی، جبکہ 15-20 بچوں کی ماں ہے، ساس ہے،
بیٹے کی شادی کی اس کو 1 سال ہو چکے ہیں، مگر 1 سال پرانی جو بہو ہے وہ اپنی ساس سے تقریباً 10 سال بڑی لگ رہی ہے۔ اس کی باتیں آپ سنیے، لگ رہا کسی پکھنڈی چلاک لومڑی کی باتیں ہیں۔ وہ جو بیچارہ معصوم ہے نمبردار کا تو نمبر ہی کہیں نہیں شروع ہوتا ہے، اس بیچارے نمبردار کے گلے میں ڈال دیے یہ ڈھول جو اچھا خاصا بج چکا ہے۔ فیس ریویل ہو رہا ہے، گاؤں کی شادی فیس ریویل، دلہن کا فیس دیکھ لو بھائی، اماں کا فیس دیکھنے کے لیے کون پاگل ہوا جا رہا ہے؟ دلہن کا فیس کھولا گیا، دلہن ہی اس طرح سے منہ بنا کے، کوئی شریف گھر کی بہو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے؟ وہ نہیں، اور باتیں اس کی سنو جس طرح کہتے کوئی پکی ہوئی عورت ہو، کوئی چھٹی ہوئی عورت ہو۔ ان کے گھر میں ہوتا ہی کیا، ان کے بلاگ میں، ان کے گاؤں میں ہوتا ہی کیا، سارے کپل میں جو ہے وہ آپس میں ہی بہن بھائی ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی سے شادی کر رہے ہیں یا بہن سے شادی کر رہے ہیں۔ ان کے گھر میں صرف کزن میرج ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے ان بغیرت خاندان کو کہ ان کے لڑکیاں نہ تو کوئی باہر کوئی لے کے جائے گا، نہ ان کے لڑکوں کو کوئی لڑکیاں باہر کی کوئی دے گا۔ کوئی ایک بھی ان کے گھر میں رشتہ بتا دیجیے، یا آپس میں جتنے بہن بھائی ہیں ساروں نے کہتے ہیں کپل میرج جو کی، کزن میرج جو کی ہوئی ہے۔ الطاف کی جو وائف ہے وہ اس کی بہن ہے، اس کی بہن جو اس الطاف کی بہن وائف جو ہے اس کی بہن ہے۔ آپس میں انہوں نے اتنی گندی گندی شادیاں کر کے رکھی ہے، سمجھ نہیں آتا ان کو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا لڑکی اگر 10 سال بڑی ہے یا لڑکا 20 سال چھوٹا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگوں کو۔ ان کو ہے کہ شادی کروانی ہے۔ ان کے پورے ولاگ میں صرف شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اچھا کام دکھاتے، کوئی موٹیویشن، کوئی میسیج ہوتا ہے ان کی فیملی ولاگ میں؟ صرف فیملی ولاگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی کرو اور بچے پیدا کرو، پاکستان کی آبادی کو دنیا کی ٹاپ میں لے کر آ جاؤ۔ یا پھر جتنے مرد ہیں سارے نکمے بیٹھ کر عورتوں کے پاؤں دباتے ہیں، اور رات کو بچے پیدا کرتے ہیں اور دن میں ٹانگیں پسار کے سو جاتے ہیں۔ ان کی عورتوں کا کیا کام ہے؟ صرف بچے پیدا کرنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی جناب ان کی بلاگ میں کیا ہوا، سلطان کی شادی ہوئی۔ سلطان کی شادی کس سے ہوئی؟ بھائی مخلص کے جو چھوٹے بھیا ہیں ان کی اکرم کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے، اور وہ سلطان ہے کون؟ اکرم کی بڑی بہن کا بیٹا، یعنی کہ اس کا بھانجا۔ تو یہ ان کی شادی ہو گئی۔ ابھی نیکسٹ جو شادی ہوئی ہے ابھی زین کی ہوئی ہے۔ زین کی کس سے شادی ہوئی؟ اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے، وہ بھی سارے کزن ہیں۔ ابھی ان کی شادیوں میں ان کی جتنے ولاگ سب میں صرف شادی شادی شادی۔ پہلے یہ سلطان کی شادی کو ان لوگوں نے پروموٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان کی شادی ہوگی، سلطان کی شادی ہوگی۔ سلطان ایک جو دلہا صاحب ہے وہ اپنے ہاتھ میں یوں کیمرہ لے کر چلے جا رہے ہیں دلہن کے منہ کے پاس، اپنے منہ کے پاس اپنی شادی پوری ریکارڈ کرواتے پھر رہے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے۔ بیکاری لوگ بیٹھ جاتے ہیں سامنے، ہمیں بھیک دے دو، ہماری شادی نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ ابھی شادی سے پہلے سلطان نے کیا کیا تھا کہ بھائی میرے پاس ایک کمرہ بھی نہیں ہے جس میں اپنی بیوی کو لے جا کے اکیلا رکھوں۔ ایک ہی کمرہ ہے جہاں پہ میری ماں بھی رہتی ہے، میری بہنیں بھی رہتی ہیں، میرا ابا بھی رہتا ہے، وہاں پہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سہاگرات بھی مناؤں گا۔ تو آپ لوگ نہیں چاہتے ہو کہ میں اپنی ماں باپ کے ساتھ ہی ایک کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ سہاگرات مناؤں؟ تو پلیز یوٹیوب کے جتنے بھی بیوقوف لوگ ہیں، جتنی بھی اوورسیز میں رہنے والے لوگ ہیں، مجھے یہ پیسے بھیجو تاکہ میں ایک کمرہ بنوا لوں اور الگ سے اپنے گھر میں سہاگرات مناؤں۔ انہوں نے اتنے پیسے بٹورے کہ اب اس برانڈ جو کمینہ قسم کا جو برانڈ ہے احمدو کنجر جو ہے، اس کا جو انہوں نے گھر چھوڑ کے جو ابھی موو ہوئے ہیں وہ گھر اس نے لے لیا ہے، وہ گھر اس نے بائی کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ گھر کتنے کا ہوگا؟ تقریباً 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا وہ گھر ہے جو سلطان صاحب نے خریدا ہے۔ اپنا پورا خاندان لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور جناب اپنی وائف کو وہاں پہ اس نے گفٹ میں وہ گھر دیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے وہ بھکاری ہے؟ اس کے پاس ایک کمرے بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے؟ اب جناب زین جو بیچارہ یتیم مسکین معصوم، اس کی شادی ہوئی ہے۔ اس نے شادی سے پہلے جو گھر بنایا، یتیم بچہ، اس نے بھی تقریباً 1 کروڑ کا گھر بنا لیا۔ وہ شبو رانی کا جو ماں باپ ہے، بوڑھا جو داڑھی والا انسان ہے،
اس نے بھیک مانگ مانگ کے بچے پیدا کر کر کے لوگوں کو دکھا دکھا کے پیسے اتنے لیے کہ اس نے تقریباً 1.5 کنال کا گھر بنوایا ہے۔ 1.5 کنال کے گھر میں اب اس کے 14 سے 15 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جس ماں باپ کی جوان بیٹیاں ہوں، شادی شدہ ہوں، ان کے بچے ہو رہے ہوں، وہاں پر وہ ماں باپ بھی اپنی آبادی بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس گھر میں کون غریب انسان ہے؟ میں ان اوورسیز لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی جن کے پاس حرام کے پیسے ہیں۔ لگتا ہے آپ کے پاس اتنے حرام کے پیسے ہیں، آپ لوگ حلال کمائی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے ہوں گے ان بھکاریوں کی طرح۔ ضرور آپ لوگ کوئی چوری چکاری کرتے ہوں گے، غلط کام کرتے ہوں گے، یا پھر ہیرا منڈی چلاتے ہوں گے، جب اپنے ہیرا منڈی کے لوگوں کو پیسے بھیجنے شروع کیے ہوئے۔ وہ الطاف بلوچ صاحب جناب، جو برانڈ کا بہنوئی ہے، ابھی آپ نے دیکھا اس نے کتنا بڑا گھر بنایا ہے، کتنا خوبصورت اور کافی شاندار گھر بنایا ہے، وہ بھی 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے سے کم نہیں ہے۔ کسی نے بھائی ان کو گفٹ میں نئی برانڈ نیو گاڑی دے دی سوزوکی۔ کہاں وہ لوگ رہتے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ میں تو ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون وہ لوگ ہیں جو ان بغیرتوں کو پیسے دے رہے، جن کو ضرورت نہیں ہے، جو حقدار نہیں ہے۔ آپ لوگ ان غریبوں کو کیوں نہیں پیسے دیتے جو ریل میں حقدار، یتیم اور مسکین ہے، جن کے پاس ایک وقت روٹی کھانے کو نہیں ہے، ایک گلاس پانی پینے کے لیے صاف پانی تک نہیں ہے، ایک نلکا تک نہیں ہے؟ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو؟ میں منع نہیں کرتی آپ ڈونیشن کرو، مگر حقداروں کو دو، نہ کہ ان کنجروں کو۔ ان بغیرتوں کو دیکھ کے آپ کو کیا ثواب ملے گا، پہلے یہ بتائیے۔ جہاں دیکھو یہ لوگ بس شادیوں پہ، آپ نے ان کی شادی دیکھی ہے؟ شادی میں تقریباً انہوں نے 50 لاکھ کے قریب خرچ کیا ہوگا، چاہے وہ سلطان کی شادی ہو، چاہے وہ زین کی شادی ہو۔ ابھی جناب الطاف بلوچ صاحب جو ہے اپنا پورا خاندان ٹبر لے کر زین کو ہنی مون کروانے کے لیے لے گئے ہیں، ہنی مون منوانے کے لیے چلے گئے ہیں مری جناب۔ اب وہاں پہ جا کے زین صاحب مسکین یتیم بچہ جو ہے وہ الطاف صاحب کے انڈر ٹریننگ ہنی مون کریں گے۔ الطاف صاحب کو پتہ لگ چکا ہے اس کو کہ جناب یہ زین کے، جب بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو مجھے ویوز آ رہے ہیں، میں زین کو لے کے ہی کیوں نہ ہی نکل پڑوں۔ میری ایک ویڈیو کی جو 1 گھنٹے کی ویڈیو کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کے جناب اس میں خرچ ہو جائے گی، کیونکہ زین صاحب کے پیسے بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی اپنی ویوز کما رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو صرف ویوز کی خاطر ایک دوسرے کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ اب جناب ان کی بات سنیے سلطان صاحب کی اور اکرم صاحب کی۔ اکرم صاحب جناب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ باتیں شروع کر دی کہ بھائی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کے گھر کیوں نہیں جاتے ہو، یا اپنی بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں ملتے ہو۔ تو جناب دونوں میاں بیوی پہنچ گئے اپنے بیٹی کے گھر پر۔ اپنے نوے نویلے جو داماد صاحب جو پہلے سے ان کے گھر میں 2 سال رہ کے جا چکا ہے، آپ خود سوچئے کہ جس گھر میں بیٹی کے ساتھ ایک ماموں جو ہے زنا کرتا ہو، اس عورت بچی کی عزت خراب کرتا ہو، اس گھر میں وہ لڑکا موجود 2 سال تھا ان کے گھر میں، جہاں پر وہ جس کے ساتھ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے۔ کن شرطوں پہ شادی ہوئی وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا، کس وجہ سے شادی ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی کی اور کہیں شادی کر ہی نہیں سکتے تھے وہ لوگ۔ تمام پروف کے ساتھ کہیں گے آپ کو کیسے نہیں آپ کیسے پتہ ہے؟ میرے پاس تمام پروف موجود ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو سارے پروف دکھاؤں گی۔ میں سب ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھا رہی وہ پروف کہ یوٹیوب اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی پرسنل لائف کو آپ اس طرح سے شیئر کرو، مگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی میں آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں جو ان بدکاروں کو، ان بغیرتوں کو پیسے بھیجتے ہیں۔ غریبوں کی جو حق ہوتی ہے ان غریبوں کو دینے کی بجائے ان بغیرتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اب جناب سلطان صاحب کے ساتھ ایک اور معاملہ آ گیا ہے کہ بھائی ساس سسر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کب سلطان اپنی بیوی کا فیس ریویل کرے گا، تو بیٹی کا فیس ریویل کر دیا گیا۔ بھائی بیٹی کا فیس ریویل، پورے ویڈیو میں بس بکواس کرتے رہا، بھونکتا رہا اور کچھ نہیں کرتا رہا۔ اکرم صاحب اور ان کی بیگم جو نادیہ بیگم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اب ہمارا فرض ختم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ جب تک ہماری بچی تھی ہم نے کبھی اس کا فیس ریویل نہیں کیا۔ اب یہ سلطان کی وائف ہے، سلطان
کا کی ذمہ داری ہے. اب یہ چاہے گا تو فیس ریویل کرے گا, نہیں چاہے گا تو فیس ریویل نہیں کرے گا. سلطان صاحب نے بھی کہا کہ میں فیس ریویل کروں گا, کب کروں گا, کیسے کروں گا, وہ میرا ابھی تک کچھ ارادہ نہیں ہے, کیونکہ بھائی انہوں نے بھی تو ویوز کمانے ہیں. ہر دوسرا بندہ ٹائٹل میں لگائے گا کہ بیوی کا فیس ریویل کر دیا, سلطان نے بیوی کا فیس ریویل کر دیا. ہر لوگ جائیں گے دیکھیں گے کہ بھئی دیکھیے ہم بھی سلطان کی خوبصورت سی جو بیوی ہے کیسی ہے, کون ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کو میں سلطان کی جو بیٹی ہے یعنی کہ بیوی جو ہے اکرم صاحب کی جو بیٹی ہے ان کی تصویریں دکھا سکتی ہوں, مگر میں کسی کی بہن یا بیٹی کی اس طرح سے نمائش نہیں کرنا چاہتی ان بغیرتوں کی طرح. ہمارے خاندان میں بہو بیٹیوں کو اس طرح سے نہیں دکھایا جاتا جس طرح سے ابھی انہوں نے وہ نمبردار کی وائف کا جو فیس ریویل کیا. کتنی خوفناک لگ رہی تھی وہ عورت, لگ رہی تھی نہیں دلہن ہے, لگتی کہ 3-4 بچوں کی ماں ہے. ابھی جناب سلطان صاحب رگڑیں گے, لے کے جائیں گے, فیس ریویل ہو گیا, نہیں ہوا, کل ہوگا, نہیں ہوگا. یہ کرتے کرتے انہوں نے بھی کچھ دن گزارنے, پھر ان کے پاس اور کوئی جب ہٹ کنڈا نہیں بچے گا تب وہ لے کر آ جائیں گے اپنی بیوی کو فرنٹ کیمرہ میں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک بیوی فرنٹ کیمرے پہ نہیں آئے گی ان کے ویوز نہیں آئیں گے. ابھی صرف ویوز آ رہے ہیں شادی کی ویڈیو دیکھ کر, شادی کی چیزیں دیکھ کر, جہیز دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں. ابھی کل کی ویڈیو میں سلطان صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ دکھا دیا جو کھانا پکا رہی تھی, رائٹ, یوں کر کے جو لگی ہوئی تھی. ہم نے دیکھا کہ بھئی انہوں نے اپنی بیوی کا دکھایا ہے ہاتھ. تو ان کا فیس دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی گھر کی تمام عورتیں ویڈیو میں آ کے ناچتی بھی ہیں, ٹھمکے بھی لگاتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. اس کے بنا سلطان صاحب کا گزارا نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں میں سلطان صاحب اپنی بیوی کا فیس ریویل کریں گے, اس کے بعد زین صاحب اپنی بیوی کا فیس ریویل کریں گے, پھر ان کے دھندے شروع ہوں گے. ان کی جب یہ شادی کا جو ڈرامہ ختم ہوگا, ویوز کم آنے شروع ہوں گے, سلو ہو جائیں گے, تب یہ اپنی بیویوں کو سامنے لے آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس لاسٹ ہتھکنڈا جو ہوتا ہے وہ عورتوں کو سامنے لانا. عورتوں کی کمائی کھانے والے یہ بغیرت لوگ جو ہے, پورا خاندان جو ہے ایک نمبر کا بغیرت اور گھٹیا ہے. جہاں پہ صبا کا چاچو جو ہے وہ پہلے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, جو اس نے حرکتیں کی, جو بھی نہیں کیا, میں نے ان کو, چاہے وہ ابھی ڈرامے کر رہا ہے یا پھر سچے دل سے اس نے معافی مانگ لی ہے, توبہ کر لی, سچ کی طرف آ گیا ہے, میں نے ان کو معاف کر دیا, دل سے معاف کر دیا. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ کوئی انسان اگر آپ سے معافی مانگ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو آپ اس کو معاف کر دیں. باقی اس کا ایمان جانے, خدا جانے, اور اس کی حقیقت خدا جانتا ہے. میں نے دل سے معاف کر دیا. میں ایک انسان ہوں, ایک مسلمان ہوں. اگر کوئی مسلمان اگر آپ سے اس طرح کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لیا, مجھے معاف کر دے, تو مسلمان ہونے کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. تو میں نے معاف کر دیا. باقی ان کا ایمان, ان کا دین, کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے, اللہ جانے اور وہ جانے. خدا کو انہوں نے اپنا حساب دینا ہے, خدا کو اپنے بارے میں, خدا کو بتانا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. مجھے خدا پہ یقین ہے کہ کچھ لوگ اگر بدلتے ہیں تو بدل جاتے ہیں. مجھے بہت سارے ثبوت مل چکے ہیں, بہت ساری ان کی حقیقتیں پتہ چل چکی ہیں, بہت ساری ان کے بارے میں باتیں معلوم ہو چکی ہیں, کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں. مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ خدا ہمیشہ میرا ساتھ دے گا ان بغیرتوں اور بغیر قسم کے لوگوں کے چہرے نقاب ہٹانے میں. ان کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھانے میں, سچائی سامنے لانے میں اللہ ضرور میرا ساتھ دے گا. اور مجھے اپنے یوٹیوب فیملی سے بھی پوری امید ہے کہ سب میرا ساتھ دیں گے, کیونکہ میں سچ اور حق کے ساتھ ہوں. اگر کوئی مسلمان ہے, سچا انسان ہے, تو ہمیشہ میرا ساتھ دے گا. انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ بلاگ میں آپ لوگوں کو اور ڈیٹیل بتاتی ہوں. بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہے اور آپ کو پروف بھی ثبوت کے ساتھ بتاؤں گی انشاءاللہ. اگر بلاگ اچھا لگے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کیا کیجیے, بلاگ پورا دیکھا کیجیے, ساتھ دیجیے میرا حق اور سچ کی لڑائی میں. اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آپ ہمیشہ حق اور سچ اور جہاد کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ مسلمان ان کی طرح ہو تو جائیے ان کو ویوز دیجیے, جائیے ان کا ساتھ دیجیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بغیر قسم کے لوگ ہیں ان کو جا کے ویوز دیتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, واہ یہ بہت اچھی ہے, واہ وہ بہت اچھا ہے. تو کیونکہ وہ اسی نسل کے لوگ ہوتے ہیں. جو سچے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.